ملی ترانہ اے راہ حق کے شہیدوں جب بھی سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو روح جذبہ شہادت سے سرشار ہو جاتی ہے. 65 کی جنگ میں پاک فوج کے جوانوں کا لہو گرمانے اور انہیں دشمن کے دانت کھٹے کرنے میں اس ترانے کا مرکزی کردار تھا. شہیدوں کے میراث سمجھے جانے والے اس ترانے کو بہت سے گلوکاروں نے اپنی آواز دی اور مقبول ہوئے. تاہم اس ترانے کے خالق مشیر کاظمی کے نام سے بہت سے لوگ ناواقف رہے. انہوں نے نہ صرف ترانے بلکہ کئی لازوال فلمی گیت بھی لکھے جو آج بھی سننے سے تعلق رکھتے ہیں. اپنے دور کے مقبول ترین نغمہ نگار مشیر کاظمی زندگی کے آخر میں کس طرح سے مشکلات سے دوچار ہوئے. 50 روپے معاوضے پر ترانہ لکھنے والے مشیر کاظمی کے بارے میں ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں. اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوا. مشیر کاظمی کے نام سے شہرت اور مقبولیت پانے والے شاعر کا اصل نام سید مشیر حسین کاظمی تھا. وہ سید شبیر حسین کاظمی کے ہاں 1924 کو قصبہ بنور ریاست پٹیالہ انڈیا میں پیدا ہوئے. والد گرامی پولیس سروس میں تھے. میٹرک کے بعد مشیر کاظمی نے بھی والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محض والد کی ایما پر پولیس کی ملازمت اختیار کی، مگر جلد ہی کچھ گفتہ اور ناگفتہ حالات و واقعات کے سبب اس ملازمت کو چھوڑنا پڑا. پھر ادیب فاضل کا امتحان پاس کر کے شعر و ادب کی طرف دھیان دیا، مگر میدان ادب میں سفید پوشی کا بھرب رکھنا ہمیشہ کاردار ہی رہا. وہ پکار اٹھے مشکل میں آج کس کو پکارے سفید پوش، آئی ہے عید کیسے گزارے سفید پوش. علم و ادب سے تعلق رکھنے والے مشیر کاظمی نے اپنے قلم کا استعمال ادب کی خدمت کرنے کی بجائے نغموں کی تخلیق کے لیے وقف کیا. انہوں نے فلموں میں نغمہ نگاری کا آغاز فلم دوپٹہ سے کیا جس کی موسیقی فیروز نظامی نے ترتیب دی تھی. یہ پاکستان کی پہلی اردو فلم تھی جس کے نغمے ملکہ ترنم نور جہاں نے گائے تھے. اس فلم کے تقریباً سبھی نغمات سپر ہٹ ثابت ہوئے. جلد ہی مشیر کاظمی فلمی صنعت کے معروف نغمہ نگاروں میں شمار ہونے لگے اور یوں ہر فلم میں گیتوں کے لیے ان کی خدمات حاصل کی جانے لگیں. مشیر کاظمی نے لاتعداد فلموں کے لیے نغمات تحریر کیے جن میں میرا کیا قصور، زمین، لنڈا بازار، دلاں دے سودے، مہتاب، ماں کے آنسو، آخری نشان، آخری چٹاں، باغی کمانڈر اور دل لگی کے نام سر فہرست تھے. 1956 کی پاک بھارت جنگ کے دوران مشیر کاظمی کا قومی نغمہ اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں بے حد مقبول ہوا. اس نغمے کی موسیقی میاں شہریار نے ترتیب دی اور اسے نسیم بیگم نے گایا تھا. اس نغمے کو لکھتے ہوئے پہلے مصرے میں مشیر کاظمی نے پہلے ہواؤں کی جگہ فضائیں لکھ دیا تھا. تاہم جب ان کے دوستوں نے اس حوالے سے ان کی تصحیح کی تو پھر انہوں نے وطن کی ہوائیں کر دیا، جس سے نہ صرف ترانے کے معنی وسیع ہو گئے بلکہ یہ اور زیادہ خوبصورت ہو گیا. اس نغمے کو 1966 میں پاک بھارت جنگ کے تناظر میں بننے والی فلم میں بھی شامل کیا گیا جسے عوام کی جانب سے بھرپور پذیرائی ملی. اس نغمے کو نسیم بیگم کے علاوہ میڈم نور جہاں اور دیگر کئی گلوکاروں نے گایا. عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ ترانے کو سب سے پہلے میڈم نور جہاں نے گایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نسیم بیگم وہ خوش قسمت گلوکارہ تھی جنہوں نے مشیر کاظمی کے لکھے ہوئے ترانے کو اپنی آواز بخشی اور اپنے ساتھ ساتھ مشیر کاظمی کو بھی ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام. مشیر کاظمی کے کریڈٹ پر تو ویسے بہت سے گیت ہیں، لیکن انہیں جو پہچان چاندنی راتیں سے ملی وہ ناقابل فراموش تھی. یہ وہ گیت تھا جس نے ان کی قسمت بدل دی اور ان کی شہرت میں راتوں رات اضافہ کر دیا. فلم انڈسٹری کے مقبول ترین گیتوں میں شمار ہونے والے اس گیت کو لکھنے کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی تھی جسے مشیر کاظمی نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے. مشیر کاظمی نے علی پور مظفر گڑھ سے دوسری ہجرت لاہور کے لیے کی. یہاں بہتر حالات اور خوشگوار مستقبل کے لیے بڑے پاپڑ بیلے. ایک بار انہوں نے بیان کیا کہ جیب میں پھوٹی کوڑی نہ تھی اور میں خستہ حال مکان کی چھت پر چھلنگے سے پلنگ پر بغیر کسی ایسے بستر کے لیٹا تھا جس پر خواب استراحت کے لیے مزے لینے کا گمان بھی نہ گزر سکے. چاندنی رات تھی، چاند پورا نکلا ہوا تھا، تارے جگمگا رہے تھے اور میں نانے جومی کو ترسا ہوا خالی شکم مگر پر دماغ کے ساتھ ایک فلم کے گیت لکھنے کی ذہنی معذوری میں مبتلا تھا، کیونکہ بھوک، پیٹ، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. اس کیفیت میں وہ مار کا
प्यारा फिल्मी गीत तख्लीक हुआ। चांदनी रातें, तारों से करें बातें, सब जग सोए हम जागें। सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, चांदनी रातें। मुशीर काज़मी ने फिल्म इंडस्ट्री में मकबूलियत से भरपूर करियर बनाया। ताहम जिंदगी के आखिरी अयाम में जब इंडस्ट्री का मिजाज तब्दील हुआ और नए नगमा निगार अपनी जगह बनाने लगे तो उनकी खिदमात को फरामोश कर दिया गया, जिसकी वजह से मुशीर काज़मी ने अपनी जिंदगी के बाकी शब रोज घर की चार दीवारी में अपने तख्लीक करदा गीतों के साथ गुजारे। मुशीर काज़मी का इंतकाल 8 दिसंबर 1975 को लाहौर में हुआ। वो लाहौर में मोमिनपुरा के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। मुशीर काज़मी की तारीख पैदाइश और वफात के बारे में फिल्मी मौरखीन मुनकसिम हैं। अलबत्ता ये मालूमात सही हैं कि मोमिनपुरा कब्रिस्तान में गेट के पास ही दाएं हाथ दीवार के साथ तदफीन है और सरहाने कुतबा है। मरकज मुशीर काज़मी पर नस्ब लोहे मेजार पर शायर पाकिस्तान का खिताब असल नाम के साथ दर्ज है। मुशीर काज़मी ने अपनी जिंदगी में शादी की जिससे उनके 3 बेटे पैदा हुए जो आज दयार खैर में मुकीम हैं और इंतहाई खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने अपने वालिद की याददाश्तों पर मुश्तमिल किताबें भी तहरीर कराईं जिसमें उनके पुराने साथियों के ख्यालात को भी शामिल किया गया। मुशीर काज़मी की कलम से तराशे जाने वाले चंद मशहूर नगमात के बोल कुछ यूं हैं। मैं बन पतंग उड़ जाऊं, जिगर की आग से इस घर को जलता देखते जाओ, चांदनी रातें, तारों से करें बातें, सब जग सोए हम जागें, प्यारी भाभी भाभी नहीं तू माँ है, शिकवा न कर गिला न कर, और मशहूर जमा धमाल, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल, सिंदड़ी दाश शामिल हैं। मुशीर काज़मी ने अपने फन से पाकिस्तान इंडस्ट्री की खूब खिदमत की, ताहम उन्हें पाकिस्तानी हुकूमत और इंडस्ट्री की जानिब से वो सिला नहीं मिल सका जिसके वो हकदार थे। मुशीर काज़मी इस दुनिया से तो चले गए, ताहम जब तक ए राही हक के शहीदों सुना और पढ़ा जाएगा उनकी याद ताज़ा हो जाएगी। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों